تو اسی طرح مسلسل ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم اپنا وقت کیسے گزاریں، کیا طریقہ اختیار کریں. یہ پارٹ ٹائم عمل نہیں ہے، جزوی عمل نہیں ہے. پارٹ ٹائم نہیں کرنا، فل ٹائم کرنا ہے یہ کام. اسی لیے ہم مسلسل اللہ سے ہر نماز میں ہدایت مانگتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ رات گزر گئی خیریت سے، فجر کے لیے ہم جا نماز پر کھڑے ہو گئے، اب پورا دن آگے باقی ہے، اللہ سے دعا کی اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں وقت گزارنے کا صحیح طریقہ بتا دے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اس کے بعد فجر سے وقت گزر گیا خیریت سے، پھر چند گھنٹے بعد دوبارہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ظہر کا وقت آ گیا، پھر اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اب جو باقی دن بچ گیا ہے اس میں ہمیں ہدایت دے دے. پھر تھوڑی دیر کے بعد عصر کے لیے، پھر مغرب کے لیے، پھر عشاء کے لیے، تاکہ کوئی وقت میرا ایسا نہ گزرے جس میں کہ میں ہدایت پر نہ ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں 24 گھنٹے ہدایت پہ رہوں. ابھی زندگی کا سفر جو ہم طے کر رہے ہیں اس میں بڑے بڑے خطرات بھی ہیں، اتنا آسان تو نہیں ہے. شیطان نے بڑے بڑے ٹریپس لگائے ہیں اس کے اوپر، جیسے کہ لینڈ مائنز کا آپ نے سنا ہوگا، افغانستان میں اور ان جگہوں پہ لینڈ مائنز لگائی تھیں. وہ ٹریپس کی طرح ہوتی ہیں نا، نظر تھوڑی آتی ہیں. غلطی سے پاؤں پڑ جائے تو انسان کتنا نقصان اٹھا لیتا ہے. وہ ڈیزی کٹرز کا آپ نے نام سنا ہوگا، پھولوں کی طرح لگتے ہیں، بچے اس کو پھول سمجھ کے اٹھانے کی کوشش کرتے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں میں پھٹ جاتا تھا. تو یہ اس طرح کے ٹریپس ہیں، ایسے جال ہیں جو کہ شیطان نے بھی اس راستے پر بچھائے ہوئے ہیں، زندگی کے سفر کے راستے پر. بالکل میز کی طرح ہے، بھول بھلیوں کی طرح ہے یہ زندگی کا سفر. آسان نہیں ہے. اس کی انارمٹی کو سمجھیے، سمجھیں کہ یہ کتنا مشکل سفر ہے. 10 طرح کے راستے ہیں، کوئی کہیں کوئی کہیں، لیکن جیسے پزلز آتے ہیں اخباروں کے اندر، اس کو اپنے سالو کیا ہوگا نا، وہ کہتے ہیں نا گھر ڈھونڈیے، تو سارے دوسرے راستے تو ڈیڈ اینڈز پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں. ایک ہی راستہ ہے جو کہ اس منزل تک پہنچاتا ہے جہاں پہنچنا ہوتا ہے. تو اتنے سارے راستے ہیں. ہم اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں خیر عافیت کے ساتھ، ہم ڈیڈ اینڈ پر نہیں پہنچنا چاہتے، ہم ہلاک ہونا نہیں چاہتے، ہم ایک محفوظ راستہ چاہتے ہیں. تو دیکھیں کیا مانگا ہم نے. صراط مستقیم دراصل کیا ہے؟ محفوظ راستہ، پروٹیکٹڈ وے. سب سے آسان راستہ ہم نہیں مانگ رہے کہ شو اس دا ایزیسٹ وے. ہو سکتا ہے کہ آسان ترین راستہ ہو لیکن وہ تباہی پر لے جا کر ختم ہو جائے، ہمیں تباہی کی طرف لے جائے یا ڈیڈ اینڈ پر چلا جائے. ہم آسان ترین نہیں مانگ رہے، ہم آسانی کی تلاش میں نہیں ہیں، ہم سیفٹی کی تلاش میں ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ سب سے رنگین راستہ چاہیے، سب سے کلرفل راستہ ہمیں چاہیے، سب سے انٹرٹیننگ راستہ ہمیں بتا دے. سفر کے دوران یہ چیزیں اہم نہیں ہوتی. جب انسان سفر کر رہا ہوتا ہے ایک خیال اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جاؤں. ایک دفعہ منزل پر پہنچ جائیں گے تو دل بھر کے انجوائے کر لیں گے. سفر میں تو انسان بے چین ہوتا ہے، تھوڑا سا خیریت کی فکر میں ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ کون چاہے گا کہ جہاز میں وہ ہو تو فرسٹ کلاس میں، اس میں کچھ کمی ہے انجوائمنٹ کی یا کمفرٹ کی یا ایز کی؟ کوئی کمی نہیں، بہت پرلطف سفر ہوتا ہے. صرف ایک مسئلہ ہو کہ پائلٹ اناؤنس کرے کہ جہاز کریش ہونے والے ہیں، تو وہ فرسٹ کلاس میں اس کو مزہ آئے گا؟ نہیں مزہ آئے گا بالکل. تو سوچیں کہ ایسی لگژوریس جرنی بہتر ہے جس کا کہ انجام ہلاکت ہو، یا سیدھا سادہ سفر لیکن 100% محفوظ. ہاں اگر حفاظت کے ساتھ ساتھ فن ملے، انجوائمنٹ ملے، انٹرٹینمنٹ ملے، رنگینی ملے، مزہ ملے تو بہت اچھا ہے، ہم ضرور لیں گے. اس صراط مستقیم پر جو کہ محفوظ راستہ ہے، اس کے دوران جو بھی اللہ نے ہمارے لیے جو ریلیکس کرنے کی جگہیں بنا دی ہوں گی ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر ہم کہیں اور نہیں جائیں گے. اس پہ مل گیا الحمدللہ، لیکن سیفٹی فرسٹ کا اصول سب سے زیادہ اہم ہے. دنیا میں بھی راستے بنائے جاتے ہیں، سڑکیں بنائی جاتی ہیں. سڑکیں بنانے کا، راستے بنانے کا جو صحیح طریقہ ہے، پراپر میتھڈ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے تو نقشہ تیار کیا جاتا ہے، پہلے پیپر ورک ہوتا ہے، انجینئرز ہوتے ہیں،
وہ نقشے بناتے ہیں، میپس بنتے ہیں. اب کوئی کہے کہ بھائی نقشہ بن گیا اور میں نے پڑھ بھی لیا، پورا نقشہ میں نے پڑھ لیا، تو کیا نقشے کو دیکھ لینے سے اور نقشے کو پڑھ لینے سے کیا سڑک تیار ہو گئی؟ کیا سڑک بن گئی؟ نہیں بنی. ایسے نہیں بنتی سڑک. اس پر کوئی نہیں چل سکتا. ابھی تو نقشہ بنا ہے، ابھی تو نقشے کو پڑھا ہے، اب عملی طور پہ کام شروع کرنا ہے. پتھر آئے گا، بلڈوزرز آئیں گے، جو اس راستے کو بنانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بڑی بڑی چٹانیں بھی آتی ہیں، تو ڈائنامائٹ سے ان کو ہٹایا جاتا ہے راستے سے. پھر تارکول ڈالا جاتا ہے، پھر اس پر پریشر ڈالا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، مضبوط سڑک تیار کی جاتی ہے. یہی طریقے ہیں سڑکیں بنانے کے. تو صراط مستقیم کا نقشہ یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے. اب اس راستے کو عملی طور پر کس نے بنایا؟ وجود میں کون لایا اس راستے کو؟ انسانوں نے بنایا. ان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں، رک کر کھڑے نہیں ہو گئے. اگر وہ انسان ایسے ہوتے جو ان راستے کی رکاوٹوں پر ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے، خود بھی بھٹکتے اور پیچھے آنے والوں کو بھی بھٹکا دیتے. انہوں نے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹایا راستے سے. بڑی بڑی چٹان جیسی رکاوٹیں بھی آئیں، ان کے عزم میں کمی نہیں آئی، ان کے ریزالو میں کمی نہیں آئی. تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے انسان کو عزم درکار ہوتا ہے، ریزالو. چٹانوں سے، پتھروں سے زیادہ سخت عزم، زیادہ سخت ریزالو. یہ عزم لے کر سفر شروع کرنا کہ جو رکاوٹ آئے گی اس کو ہٹانا ہے. اٹس اے نیسیسٹی فار می، میری مجبوری ہے، میں کیا کروں. مثال کے طور پہ اس وقت آپ اس کمرے میں موجود ہیں، اب یہاں سے باہر نکلنا ہوگا جب آپ کی چھٹی ہوگی. اب کوئی ان دروازوں میں تالے ڈال دے، باہر پہرے بٹھا دے، لیکن آپ کو گھر جانا ہے، آپ کا پکا ارادہ ہے کہ آپ کو گھر جانا ہے، آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گی. میں نہیں سمجھتی کہ آپ لوگ اس کمرے میں اب ساری زندگی بیٹھی رہیں گی کہ اب کیا کریں، اب راستہ ہی بند ہے، اب تالا لگا ہوا ہے، اب میں مجبور ہوں، اب میں تو نکل ہی نہیں سکتی یہاں سے. میں نہیں سمجھتی ہم میں سے کوئی ایسا کرے گا. ہم کچھ نہ کچھ کر کے اپنے لیے راستہ بنائیں گے، اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، مجھے گھر پہنچنا ہے. تو میری ضرورت ہے جنت میں پہنچنا، جنت تک پہنچنا میری ضرورت ہے. جب اس صراط مستقیم پر رکاوٹ آئے گی میں تو ہٹاؤں گی اس کو. میں تو نہیں بیٹھ سکتی کہ اب رکاوٹ آ گئی تو اب میں کیا کروں، چلو یہیں بیٹھ جاتی ہوں. نہیں. تو یہ صراط ہے، یہ راستہ ہے، انسانوں نے اس کو بنایا ہے، اور انسانوں کے نقش قدم سے، ان کے عمل سے یہ راستہ بنا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بہترین انسانوں کو سب سے پہلے اس راستے پر چلایا. They were the pioneers. وہ شروعات کرنے والے تھے، وہ لیڈرز تھے. لیڈر کا کام سب سے مشکل ہوتا ہے، لہذا لیڈر کا درجہ بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی سب سے اونچا ہوتا ہے. یہ لیڈرز کون تھے؟ یہ پائنیئرز کون تھے جنہوں نے کہ یہ راستہ بنایا؟ رسول، جی، انبیاء. مشکل ترین کام انبیاء کے حوالے کیا گیا. انہوں نے اللہ کی کتاب میں سے اس نقشے کو لے کر عملی طور پہ لوگوں کو کر کے دکھایا کہ دیکھو ایسے عمل کرو. جو اللہ نے ان کو ہدایات دیں پریکٹیکلی وہ کر کے دکھائیں. ابھی صراط مستقیم ہسٹری میں، تاریخ میں بالکل محفوظ ہے، موجود ہے. جو آج مجھ میں سے، آپ میں سے اس راستے پر چلنا چاہتا ہے، بالکل یہ سیف اینڈ ساؤنڈ یہ راستہ موجود ہے. پھر آپ دیکھیں خالی انبیاء اس راستے پر چلتے تو سب تو انبیاء نہیں ہوتے، سب تو نبی نہیں ہوتے. تو صرف اگر نبی اس راستے پر چلتے تو کیا ہوتا کہ جب نبی نہ ہوتے تو یہ راستہ گم ہو جاتا، دوبارہ مٹ جاتا، دھول مٹی اس پر پڑ جاتی، گم ہو جاتا. تو انبیاء نے یہ راستہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کی، اس راستے کی حفاظت اس طرح سے کی کہ انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے کچھ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا.
انسانوں میں سے ایسے لوگ اٹھاتا رہا جو نبی تو نہیں تھے لیکن صدیق تھے، سچے لوگ، شہید تھے، شہادت دینے والے، سیدھے راستے کی گواہی دینے والے تھے، اور صالحین تھے، صالح لوگ تھے۔ وہ انبیاء کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اس سے کیا ہوا کہ یہ راستہ محفوظ ہو گیا۔ تو بالکل اسی چیز کی تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے جو آگے آ رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر غضب نازل نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ صراط کس کا؟ الذین، ان لوگوں کا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ راستہ اس کتاب کا، صراط القرآن بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن کیا کہا؟ صراط الذین۔ قرآن کا راستہ دیکھ کر تھیوری تو پتہ چل گئی، کیا پتا کوئی کہتا ہے کہ تھیوریٹیکلی تو بہت اچھی بات ہے، پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا، اٹس امپریکٹیکل، اٹس امپاسبل، قابل عمل نہیں ہے، بات بہت پیاری، عمل نہیں ہو سکتا۔ تو پتا چلا کہ با عمل ہے راستہ جو اللہ نے بنایا، اور لوگوں نے عمل کیا، کوئی بات نہیں چند نے کیا، لیکن بہرحال کیا، اور چند کا کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ انسانی طور پہ ممکن ہے، اٹ از ہیومنلی پاسبل اس راستے پہ چلنا۔ رائٹ برادرز جو تھے، جو ان کی پہلی فلائٹ تھی، جنہوں نے پہلا جہاز بنایا تھا، چند منٹ اڑا تھا، لیکن یہ بات اس نے ثابت کر دی کہ ہیویئر دین ایئر فلائٹ ممکن ہے، ہوا سے زیادہ بھاری چیزیں اڑ سکتی ہیں، یہ ثابت کر دیا نا، تھرمو ڈائنامکس کے رولز بتا دیے۔ ان لوگوں نے چل کر، ٹھیک ہے یہ میجورٹی میں نہیں تھے، اکثریت میں نہیں تھے، مائنورٹی میں تھے، اقلیت میں تھے، لیکن یہ ثابت کر دیا کہ انسان چل سکتے ہیں اس پر۔ تو ان لوگوں کا راستہ مانگا جا رہا ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کا راستہ مانگا جا رہا ہے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں؟ خود قرآن ہی نے اس کا جواب ہمیں دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے لوگ ہیں یہ اللہ کا ایلیٹ کلب ہے، یہ اللہ کے ایرسٹوکریٹس ہیں، یہ رول ماڈلز ہیں جو اللہ نے دیے دنیا میں، جن کو ہم ایلیٹ سمجھتے ہیں، جو ہماری نظر میں ایرسٹوکریسی ہے، جو ہماری نظر میں رول ماڈلز ہیں، ان کے ساتھ تو ایک لمحہ گزارنے کو ہم اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ہم اس کو تصویر کے ذریعے محفوظ کر لینا چاہتے ہیں تاکہ سب دیکھیں کہ فلاں سیلیبریٹی کے ساتھ ہم نے 2 منٹ گزارے تھے، یا کم از کم ایک فلیش بلب جلنے جتنی دیر ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارا تھا، اور اس کو ہم اہتمام سے سجا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی تو سیلیبریٹیز ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہو تو ان کے راستے پر چلو، ان کی تعظیم کرو، لیکن تعمیل بھی کرو، رسپیکٹ بھی کرو، ان کو اوبے بھی کرو۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں ان کے ساتھ کر دے گا، چند سیکنڈ کے لیے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے، ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہو گے۔ اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو ملے، کیا اچھی کمپنی ہے یہ جو کسی کو میسر آ جائے، کیا خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ کمپنی ملے۔ صرف انبیاء کی بات نہیں ہوئی، جیسے بھی ہم نے بات کی ہے کہ انبیاء دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ہر نبی کی امت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صدیق کہلاتے ہیں، سچے لوگ، نبی کی تعلیمات پر
اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ شہید ہوتے ہیں گواہی دینے والے لوگ، وٹنس، گواہ ہوتے ہیں، اور شہید وہ بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے جان دے دی ہو۔ صالحین، نیک لوگ، قیامت تک یہ 3 کیٹیگریز تو موجود رہیں گی، صدیقین، شہداء، صالحین، جو انبیاء کے بنائے ہوئے راستے کو تازہ رکھیں، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہم تو چلنا چاہتے تھے سیدھے راستے پر، راستہ گم ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہ چلا وہ کہاں چلا گیا، تو ہم کیسے چلتے اس راستے پر؟ نہیں، وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ مسلمان امت کبھی پوری کی پوری گمراہ نہیں ہوگی، بلکہ ایک گروہ ہر دور میں ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اب ہم پوائنٹ کر کے نشاندہی نہیں کر سکتے کہ یہ جماعت حق پر ہے، یہ گروہ حق پر ہے، ہم صرف اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اس گروہ میں شامل کر لے۔ اور گروہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص ان کا نام ہوگا، کوئی خاص ان کا نشان ہوگا۔ گروہ سے مراد ہے ایک جیسا عمل کرنے والے لوگ۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک پاکستان میں ہو، ایک سعودی عربیہ میں ہو، کوئی ایک افریقہ میں ہو، کوئی ایک امریکہ میں ہو، کہیں بھی ہو سکتے ہیں، اسکیٹرڈ ہو سکتے ہیں، کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہو، کوئی کسی رین فارسٹ میں رہتا ہو، لیکن عمل ان کا کیا ہوگا؟ عمل ہے جو کہ کامن فیکٹر ہے۔ عمل ان کا انبیاء کے نقش قدم پر اور صدیقین، شہداء، صالحین کے نقش قدم پر ہوگا۔ حدیث میں یہ مضمون بھی ہمیں ملتا ہے کہ بگاڑ اور فساد کے زمانے میں، کرپشن کے زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرنے والے کے لیے بڑا ہی اجر ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ۔ تو ہدایت مانگی گئی ہے یہاں پر، ہدایت کے بھی بڑے درجے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو راستے کی تلاش ہے، آپ گاڑی میں جا رہی ہیں، کہیں رک کر ہم پتہ پوچھ لیتے ہیں، تو ایک سب سے بنیادی درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ کوئی آپ کو تھوڑا سا سمجھا دے کہ آپ یوں جائیے تو آپ فلاں جگہ پہنچ جائیں گی، وہ بھی ہدایت ہے۔ زبانی کلامی بتا دینا، اور مزید تھوڑا سا درجہ یہ ہوگا کہ وہ اور آپ کو ایکسپلین کرے کہ آپ جائیں گی تو ایک سائن بورڈ آئے گا، یا فلاں جگہ اس رنگ کا مکان آئے گا، یا یہ بورڈ لکھا ہوا آئے گا تو وہاں سے آپ مڑ جائیے گا۔ مزید وہ سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ کامل ہدایت یہ ہوگی کہ وہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں اپنی گاڑی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آگے آگے میں ہوں گا اپنی گاڑی میں، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے گا، اور وہ منزل تک خود پہنچا دے۔ اب تو غلطی کا اور بھٹکنے کا کوئی امکان ہی نہیں، الا یہ ایکسپٹ یہ کہ کوئی خود اپنی مرضی سے اس کو فالو کرنا چھوڑ دے۔ اب یہ اس کی اپنی مرضی، اس نے تو ہدایت دینے میں کسر نہیں چھوڑی۔ تو انبیاء نے یہ کام کیا، انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا، آگے آگے لیڈ کیا اور کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اب جو اپنی مرضی سے اس راستے کو چھوڑ دے، اس کی اپنی چوائس ہے، تو اپنے بھٹکنے کا الزام قیامت کے دن وہ کسی اور کے سر پہ رکھ نہیں سکے گا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو ہدایت کی ضرورت رہتی ہے۔ جو ہمارا سفر ہے زندگی کا، یہ موت پر ختم ہوگا، تو مرتے دم تک انسان کو سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ امیجن کریں کہ ساری زندگی چلتے رہے اور آخر میں بھٹک گئے، پورا دن صحیح راستے پر چلتے رہے، آخر میں کہیں ادھر ادھر مڑ گئے، راستہ گم کر بیٹھے، تو ٹائم بھی ضائع ہوا، محنت بھی ضائع ہوئی۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا، وہ اسنیکس اینڈ لیڈرز کا جو گیم ہوتا ہے، لوڈو کا گیم ہوتا ہے نا، کہیں تو سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے زمانے میں ہم جب چھوٹے تھے تو 99 پر انہوں نے ایک بڑا سا سانپ بٹھایا ہوا تھا، اتنا ڈر لگتا تھا اس 99 سے، اگر اس پر گوٹ آ گئی تو گئے نیچے بالکل۔ تو بالکل اسی طرح ہے، زندگی کا اختتام بھی بڑا اہم ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ساری عمر تو نیکیاں کرتے رہے، اب ہو گئے 80 سال کے، اب کہاں بھٹکیں گے؟ بالکل بھٹک سکتے ہیں، بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو سب کی کرائی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو آخری سانس تک ہدایت مانگنی ہے۔ جب لوگ جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی، دعا کریں ہم ان لوگوں میں سے ہوں، وقالو، جنتی کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو یہ راستہ دکھایا. الحمدللہ سے سفر شروع ہوا تھا. سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. جنت میں پہنچ کر جب سفر ختم ہو جائے گا تب بھی یہی کہیں گے الحمدللہ کہ اللہ نے ہم کو یہ راستہ دکھایا. ہم خود راستہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول حق لے کر آئے تھے اور ان کو پکارا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث آج بنے ہو. بما کنتم تعملون، بوجہ اس عمل کے جو تم کرتے رہے تھے. اب دیکھیں سیدھے راستے کی تڑپ بہت زیادہ ہے، طلب بہت زیادہ ہے، تو مزید وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. جب چیز انسان کو بہت شدت سے چاہیے ہوتی ہے تو وہ صرف ایک دفعہ کہنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس بات کو بار بار دہراتا ہے، مختلف انداز سے بیان کرتا ہے تاکہ اگلا سمجھ جائے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. جیسے بعض دفعہ بچیاں ان کو کوئی ڈال چاہیے ہوتی ہے، گڑیا، تو وہ خالی یہ نہیں کہتی ہیں آپ سے آ کر کے ہمیں ڈال چاہیے، وہ کہتی ہیں وہ ڈال اس دکان پہ رکھی ہے، بلو آئیز ہیں، اس نے پنک ڈریس پہنا ہے. کتنا ایکسپلین کرتی ہیں نا، سمجھاتی ہیں. کیوں اتنا سارا بولتی ہیں وہ اس کے اوپر؟ اس لیے کہ ان کو کریونگ ہے نا، ان کو بہت طلب ہے اس کی. تو یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے سیدھے راستے کی، اس میں آپ کو یہ طلب محسوس ہو رہی ہے، کریونگ ہے اس راستے کی. اہدنا صراط المستقیم کافی تھا کہنا، لیکن نہیں، اب اور ایکسپلین کیا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن کو تو نے نعمت دی، ان کا راستہ چاہیے. اب کبھی اپنے معاشرے میں آپ لوگوں سے پوچھیں رینڈم کہ بتائیں آپ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، تو وہ کیا بتائیں گے آپ کو؟ کیا گنوائیں گے نعمتوں میں؟ وہ کہیں گی جی اللہ نے بڑا کرم کیا ہمارے اوپر، اللہ نے ہم کو اولاد دی، دولت دی، عزت، اقتدار، پوزیشن، پاور، آرام، سوشل سٹیٹس، یہ سب گنوائیں گے نا وہ آپ کو. اس کو ہم نعمت کہتے ہیں. یہی آپ کو جواب ملے گا. چلے ٹھیک ہے، اب اس جواب کو ذہن میں رکھیے اور ایک سینیریو لے کر آئیے دماغ میں. ایک تصور کیجئے فرعون کے دربار کا. فرعون کا دربار ہے، بڑی شان و شوکت. کسی کے پاس ہے سوشل سٹیٹس فرعون سے زیادہ؟ کسی کے پاس نہیں. بے تحاشا دولت، اپنے قیمتی تخت پر بیٹھا ہے، خدام الشام، نوکر، چاکر، اولاد، کوئی کمی نہیں. ہر وہ چیز جس کو کہ نعمت سمجھا جاتا ہے اس کے پاس موجود ہے. سامنے اس کے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. کوئی پوزیشن نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی قیمتی لباس نہیں، نہ دنیا والے کو عزت کر رہے ہیں. تو فرعون میں سے اور موسیٰ علیہ السلام میں سے نعمت والا کون ہے؟ ہمارے حساب سے جو ہمارے معاشرے کے اندر تصور پایا جاتا ہے اس حساب سے تو فرعون نعمتوں والا ہوا. تو کیا ہم فرعون کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ انعمت علیہم؟ نہیں. ولید بن مغیرہ کے جو مشرک تھا، ایمان نہ لایا، اس کے بہت سارے بیٹے تھے. ہم بیٹوں کو نعمت سمجھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا. تو نعمت والا دونوں میں سے کون ہے؟ ولید بن مغیرہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انعام فرمایا. ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان کو نعمت دی. تو پھر نعمت کیا ہوئی؟ ہدایت. کتنے لوگ ہیں جو ہدایت کو نعمت کے طور پر بیان کریں؟ شاید ہی کوئی آپ کو ملے. اگر ہدایت ہے، اس کے ساتھ بادشاہت ہے، سٹیٹس ہے، نعمت ہے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے لیے بادشاہت نعمت تھی، اس لیے ان کے پاس ہدایت تھی. فرعون کے پاس بھی بادشاہت تھی لیکن اس کے پاس ہدایت نہیں تھی، تو اس کی بادشاہت نعمت نہیں رہی. صحت ہے، فرصت ہے، ہدایت نہیں تو یہ نعمت نہیں ہے، بلکہ مزید گناہ کمانے کے ذرائع بن جائیں گے، ٹولز بن جائیں گے. اولاد ہے، سیدھے راستے پر ہے، صدقہ جاریہ ہے. اولاد ہے اور اولاد ہدایت پر نہیں ہے، قیامت کے دن سخت نقصان کا سبب بنے گی. کسی بھی اور چیز کو آپ اسی فارمولے پر آزما سکتی ہیں.
اس پر رکھ کر دیکھ لیجئے کہ وہ چیز اصل میں نعمت ہے یا نہیں. تو ہدایت وہ میجک ٹچ سٹون ہے کہ جس چیز کو یہ ٹچ کر جائے وہ چیز نعمت بن جاتی ہے. اور ہدایت کے بغیر کوئی نعمت نہیں ہے. نہ دولت نعمت ہے، نہ خوبصورتی نعمت ہے، نہ انٹیلیجنس نعمت ہے. کوئی چیز نعمت نہیں اگر ہدایت نہیں ہے. اور ہدایت ہے، ہدایت کے ساتھ دولت ہے، ہدایت کے ساتھ خوبصورتی ہے، ہدایت کے ساتھ انٹیلیجنس ہے، اولاد ہے، سوشل پوزیشن ہے، سب چیزیں نعمت ہیں. جس طرح ہر راستے پہ ہم جب چلتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے لینڈ مارکس آتے ہیں، سنگ میل آتے ہیں، جس سے کہ ہم جج کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں. بالکل اسی طرح جو انعام پانے والے لوگوں کا راستہ ہے اس کے بھی کچھ سنگ میل آتے ہیں، کچھ اس کے نشان راہ آتے ہیں. اور وہ حالات ہوتے ہیں جو حالات انبیاء پر، صدیقین پر گزرے، جس قسم کے تجربوں سے، ایکسپیریمنٹس، ایکسپیرینسز سے وہ گزرے. صراط مستقیم پر چلنے والا ہر انسان کم یا زیادہ اسی قسم کے حالات سے گزرتا ہے. اس پر صبر کے مراحل آتے ہیں اور بعض دفعہ آزمائشیں اس پر آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء پر بھی آئیں، شہداء پر بھی آئیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کے قصے بار بار بیان کیے ہیں تاکہ لوگ اپنا رخ ٹھیک کر لیں. یہ قصے کمپس کی طرح ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی قصہ آ جائے گا کسی نبی کا. سیلف انالیسس کی دعوت دیتے ہیں یہ قصے کہ تم اپنا رخ دیکھ لو کہ تم صراط مستقیم پر ہو یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ تم سمجھ رہے ہو تم سیدھے راستے پر اور تم کہیں بھٹک رہے ہو. تو پھر دیکھو تم پر یہ حالات آ رہے ہیں، یہ صبر کے مراحل تم پہ آ رہے ہیں. اگر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھے راستے پر ہو. اب جو سیدھے راستے پر آ گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ساری زندگی سیدھے راستے پر ہی رہیں گے. اس وقت تک سیدھے راستے پر رہیں گے جب تک آیت کو فالو کرتے رہیں گے، نشانیوں کو فالو کرتے رہیں گے. باہر کے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سائنز لگے ہوتے ہیں. جو آپ میں سے باہر گئے ہیں، ایک سائن اگر آپ نے مس کر دیا آپ کہیں سے کہیں نکل جائیں گے، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. انسان بالکل ہی بھٹک جاتا ہے. لہذا سائنس کو فالو کرنا نہایت ضروری. بعض لوگ غلط ٹرن لے لیتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہ ہوا کیا ہوا کہ کچھ لوگ تھے جو سیدھے راستے پر آ گئے. لیکن یہ جو سیدھا راستہ ہے پھر یہ سمجھیں کہ بائفوکیٹ کر جاتا ہے، برانچ آف کر جاتا ہے 3 طرح سے. سیدھا راستہ تو ہے، آگے جا کے کیا ہوا؟ 3 شاخیں بن گئیں اس کی، برانچ آف کر گیا. ایک جو کہ سیدھا راستہ سیدھا ہی چلتا چلا گیا، یہ ہے صراط مستقیم. ایک جو ہے وہ ایکسٹریم رائٹ پہ چلا گیا، ایک انتہا پر چلا گیا. ایک ایکسٹریم لیفٹ پر چلا گیا، دوسری انتہا پر چلا گیا. تھے پہلے سب سیدھے راستے پر، لیکن کیا ہوا کہ صحیح نشان فالو نہ کرنے کی وجہ سے غلط پگڈنڈیوں پر چلے گئے تو بھٹک گئے، بہت دور چلے گئے. اب انہی کا ذکر آ رہا ہے اس آیت کے اندر. ان ایکسٹریم گروپس کا ذکر آ رہا ہے. ایک ہے مغضوب علیہم، ایک ہے ضالین. مغضوب علیہم کون ہے؟ مغضوب کا مادہ غین ضاد با غضب سے بنا ہے یہ لفظ، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اللہ کا غضب جن لوگوں پر نازل ہوا. تو یہ بھی کہا پازیٹیو انداز میں کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا اللہ ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا. یہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ اور رحمان اور رحیم کا راستہ، اور رحمان اور رحیم اللہ، اور پھر غضب کرے وہ کسی پر، کوئی وجہ ہوگی نا. ہو نہیں سکتا کہ بلا وجہ اللہ کسی پر غضب کرے. تو چلیں پھر ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں. کسی بھی آپ سڑک کو ذہن میں لے کر آ جائیے. ایک راستہ ہے، سیدھا منزل پہ جا رہا ہے. اب کیا ہوا، اس راستے پر چلنے والوں سے کچھ لوگوں کو چڑ ہو گئی، ان کو ضد ہو گئی. ایک وہاں پر کوئی پریشر گروپ ایسا بن گیا، کھڑا ہو گیا اس سڑک کے اوپر. اب جو اس راستے پر چل رہا ہے، سیدھے راستے کی طرف جانا چاہ رہا ہے، وہ اس کو برا لگنے لگ گیا. کہتے ہیں یہاں مت چلو. تنگ کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، ہیرس کرنا شروع کر دیا لوگوں کو جو اس راستے پہ چل رہے تھے. اور جو بھی سیدھے راستے کے نشانات تھے، سائن بورڈز تھے، ان کو بھی بدل دیا. حالانکہ وہ خود جانتے تھے کہ ہم برا کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں ایسے کرنا نہیں چاہیے. لیکن شرارت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، سٹبن ڈٹائی کی وجہ سے کرتے چلے گئے. ایسے ہی خود بھی بھٹک گئے
اور جو بعد میں آنے والے لوگ تھے ان کو بھی بھٹکا دیا۔